الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین، یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام تر احادیث پہ مشتمل ہے، لیکن اس کتاب میں احادیث کے تکرار سے بچنے کی کوشش کی گئی ہے۔ احادیث کی تعداد تقریباً 2000 ہے، اور کتاب کے مؤلف نے اس کتاب کو 10 بڑے مقاصد میں تقسیم کیا ہے۔ ان میں سے چوتھا مقصد ہے احکام الاسرہ، یعنی وہ احادیث جن کا تعلق خاندان کے احکام و مسائل سے ہے۔ اور اس چوتھے مقصد میں کئی کتب ہیں، ان میں سے چوتھی کتاب ہے احکام المولود، بچے کے احکام کے بارے میں۔ اور اس کتاب میں پہلی فصل تھی نسب کے بارے میں، اور دوسری فصل آج ہم پڑھیں گے وہ کیا ہے، التسمیۃ والعقیقہ، بچے کے نام رکھنے کے بارے میں اور عقیقہ کے بارے میں۔ اور اس میں پہلا باب ہے، باب تسموا باسمی ولا تکنوا بکنیتی، کہ میرے نام پہ نام رکھ سکتے ہو لیکن میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو۔ حدیث 1072 1072 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن جابر بن عبداللہ الانصاری قال، روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ کہتے ہیں ولد لرجل منا غلام فسماہ القاسم، ہم میں سے کسی آدمی کے ہاں بچہ پیدا ہوا، فسماہ تو اس نے اس کا نام رکھا قاسم۔ اب بچے کا نام قاسم ہوگا تو باپ کا نام کیا بنے گا، ابو القاسم۔ فقالت الانصار، تو انصاری کہنے لگے لا نکنیک ابو القاسم، ہم تمہاری کنیت ابو القاسم نہیں رکھیں گے، ہم تمہیں ابو القاسم کی کنیت سے نہیں پکاریں گے، ولا ننعمک عینا، اور اس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی نہیں کریں گے، یعنی کہ تم نے اپنے بیٹے کے نام قاسم رکھا ہے تاکہ تمہاری کنیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت کی طرح ہو جائے، تو ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے۔ فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، فقالت، اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ولد لی غلام، میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، فسمیتہ القاسم، تو میں نے اس کا نام قاسم رکھا۔ فقالت الانصار، تو انصاریوں نے کہا لا نکنیک ابا القاسم، ہم تمہیں ابو القاسم کی کنیت نہیں دیں گے، ہم تمہیں ابو القاسم کی کنیت سے نہیں پکاریں گے، ولا ننعمک عینا، اور اس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی نہیں کریں گے۔
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، احسنت الانصار، انصاریوں نے بہت اچھا کیا، ان کے انصاریوں نے جو کچھ تم سے کہا ٹھیک کہا، سمو بسمی، میرے نام پہ نام رکھ لو، ولا تکنوا بکنیتی، میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو، فانما انا قاسم، سوائے اس کے نہیں میں ہی قاسم ہوں۔ تو یہ حدیث ہے، اس حدیث سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ یہ صحابی جنہوں نے اپنے بچے کا نام قاسم رکھا تھا، ان کا تعلق انصار سے تھا، مہاجرین سے نہیں تھا۔ تو انصاریوں نے کہا کہ ہم تمہیں ابو القاسم نہیں کہا کریں گے، کیوں؟ کیونکہ ابو القاسم کس کی کنیت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو وہ صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ کے سامنے ساری بات رکھی، تو آپ نے کہا میرے نام پہ اپنے بچوں کے نام تم رکھ سکتے ہو، کیا؟ محمد، احمد، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام میں سے بہت سے ایسے تھے جنہوں نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھے تھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کے نام کیا تھا؟ محمد تھا، اور جناب علی کے بھی ایک بیٹے کے نام کیا تھا؟ محمد تھا، اور بھی کئی صحابہ کرام ہیں جن کے نام کیا ہے؟ محمد ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ پاک و ہند میں ایک جانب ہم چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا نام اپنے بچے کو دیں محمد، لیکن ساتھ ہی ایک نام اور رکھ لیں گے، مثال کے طور پہ محمد نذیر۔ اب بچے کو کس نام سے پکارا جائے گا؟ نذیر کے نام سے۔ محمد غائب ہو گیا، صرف کاغذات میں رہے گا، ایڈنٹی کارڈ میں رہے گا، پاسپورٹ میں رہے گا، لیکن لوگ جب بھی پکاریں گے کیا کہیں گے؟ نذیر۔ تو جب آپ نے اپنے بچے کا نام نبی علیہ السلام کے نام پہ رکھا ہے تو وہی نام لینے دیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ نام کو سنگل لینے دیں، پھر لوگوں کو پتا ہوگا کہ اس کا نام محمد ہی ہے، پھر وہ نذیر نہیں کہیں گے۔ ہاں اگر کسی بچے کے والد کا نام نذیر ہے تو پھر محمد نذیر کہا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ لوگ جانتے ہیں نذیر اس کا نام نہیں، اس کے والد کا نام ہے۔ تو اس انداز سے اگر آپ دو لفظوں پہ مشتمل نام رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں، ورنہ صحابہ کرام کے نام اور عربوں کے ہاں اب بھی نام سنگل ہوتے ہیں، محمد یا اسماعیل یا ابراہیم یا احمد یا علی یا عمر۔ تو بہرحال سمو بسمی، میرے نام پہ نام رکھ لو، اس کی آپ اجازت دے رہے ہیں۔ ولا تکنوا بکنیتی، اور میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو۔ اس سے آپ نے کیوں روکا؟ صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ ایک بار آپ بازار سے گزر رہے تھے، بلکہ یہ اس حدیث میں آ رہا ہے جو بعد میں ہم پڑھنے والے ہیں، کہ بازار سے گزر رہے تھے تو کسی نے کہا ابو القاسم، آپ نے مڑ کر دیکھا تو پکارنے والے نے کہا جی میرے مقصود آپ نہیں تھے، میں نے آپ کو ابو القاسم نہیں کہا، کسی اور کو کہا ہے۔ تو تب آپ نے کہا تھا کہ آئندہ میری کنیت پہ کوئی کنیت نہ رکھے۔ اچھا، اس کے بعد آخر میں آپ یہاں فرما رہے ہیں فَإِنَّمَا أَنَا قاسم، میں قاسم ہوں۔ بلکہ اس سے بھی پہلے یہ مسئلہ واضح کر دوں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ میری کنیت پہ تم کنیت نہیں رکھ سکتے، اس کا تعلق آپ کی زندگی سے تھا۔ یہ کیسے ہمیں پتہ چلا؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کب منع کیا تھا؟ جب ابو القاسم کہا گیا اور آپ نے مڑ کر دیکھا تو پتہ چلا ابو القاسم سے مراد کو اور ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس انسان ہے، ابو القاسم کہا جائے آپ مڑ کر دیکھیں پتہ چلے آپ مراد نہیں ہیں، تو یہ آپ کی شان کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے، تو اس لیے آپ نے روک دیا، اور جب آپ فوت ہو گئے تو اب یہ سبب ختم ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ حدیث ہے ہمارے پاس ابو داؤد شریف کی، اور اس کا نمبر بھی میں لکھوانا چاہوں گا۔
4967 اور ترمذی شریف میں اس کا نمبر ہے 2843۔ اس میں کیا آتا ہے کہ جناب علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اگر آپ کے بعد میرے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو کیا میں اس کا نام محمد رکھ سکتا ہوں اور میں اسے آپ کی کنیت دے سکتا ہوں؟ آپ نے کہا نعم، ہاں تم ایسا کر سکتے ہو۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اپنے بچے کے نام محمد بھی رکھ سکتے ہیں، احمد بھی رکھ سکتے ہیں، قاسم بھی رکھ سکتے ہیں، اور پھر آپ کیا بن جائیں گے؟ ابوالقاسم بن جائیں گے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آخر میں آپ نے کہا فَإِنَّمَا أَنَا قاسم، میں ہی قاسم ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ پہلا سوال یہ کہ آپ کیا تقسیم کرنے والے ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کیا تقسیم کرنے والے ہیں؟ تو اس مفہوم میں چند اور احادیث ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جن سے پتہ چلے گا کہ آپ کیا تقسیم کرنے والے ہیں اور تقسیم کرنے کے معاملے میں آپ کس حد تک خود مختار ہیں اور کس حد تک آپ کے پاس اختیارات ہیں۔ تو یہ پہلی روایت ہے، اس میں آپ کہہ رہے ہیں انما انا قاسم وخازن واللہ یعطی، کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور میں کیا ہوں؟ خازن ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ خزانہ میرے پاس ہوتا ہے، خزانہ اللہ نے دیا ہے، میرے پاس خزانہ ہوتا ہے تو میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ واللہ یعطی، اور دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ داتا کون ہے؟ اللہ۔ اس کے بعد دوسری حدیث، یہ بھی بخاری کی ہے اور پہلی بھی بخاری کی تھی، کہ من یرید اللہ بخیرا یفقہہ فی الدین واللہ المعطی وانا القاسم، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کر لیں، اللہ تعالیٰ اسے دین میں بصیرت دیتے ہیں، سمجھ بوجھ دیتے ہیں، دین کا اسے علم دیتے ہیں۔ واللہ المعطی، اور اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو یہاں پہ کیا لگ رہا ہے؟ اللہ کیا دینے والا ہے اور میں کیا تقسیم کرنے والا ہوں؟ ویسے تو ہر چیز اللہ دینے والا ہے، لیکن یہاں پہ زیادہ مراد کیا چیز ہے؟ علم، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کر لیں اسے اللہ تعالیٰ دین کا علم دیتے ہیں، دین میں اسے اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ دیتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں اللہ دینے والا اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، یعنی کہ علم دینے والا اللہ اور لوگوں کو لوگوں تک علم پہنچانے والا کون؟ میں ہوں۔ تو قاسم کا پہلا معنی کیا ہوا؟ کہ آپ علم تقسیم کرنے والے ہیں، اور یقیناً آپ نے علم تقسیم کیا ہے آپ نے، یعنی کہ لوگوں تک آپ نے اللہ کا قرآن پہنچایا، اللہ کی آیات پہنچائیں، اور پھر اپنی احادیث وہ بھی وحی کی شکل ہے وہ بھی آپ نے پہنچائیں۔ اس کے بعد تیسری حدیث اس معنی میں کیا ہے؟ ما اعطیکم ولا امنعکم، آپ کہہ رہے ہیں نہ میں تمہیں کچھ دیتا ہوں اور نہ میں تم سے کچھ روکتا ہوں، نہ میں دینے والا نہ میں کچھ روکنے والا۔ جیسے ہم نماز کے بعد وہ دعا پڑھتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذو الجد منک الجد، اے اللہ جو تو دینے پہ آئے کوئی روک نہیں سکتا اور جو تو روک لے کوئی دے نہیں سکتا۔ یعنی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کو چیز دیں اور کوئی پیر، کوئی مولوی صاحب، کوئی بزرگ، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی نبی، کوئی ولی اس میں رکاوٹ بن جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کچھ نہ دینا چاہیں اور اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی جن وہ چیز کسی کو دے دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ما اعطیکم ولا امنعکم، میں تم کو نہیں دیتا ہوں نہ میں تم سے کچھ روکتا ہوں۔ انما انا قاسم، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں۔ اضع حیث امرت، میں وہاں پہ یہ مال رکھتا ہوں جہاں مجھے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اسے دیتا ہوں جس کے بارے میں مجھے حکم ملتا ہے کہ اس کو مال دے دیں۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیم کرنے والے تھے، آپ مال زکوٰۃ لوگوں میں تقسیم کرنے والے تھے، آپ لوگوں میں صدقہ خیرات کرنے والے تھے، تو یہ مال تقسیم کیا کرتے تھے، اور ایسے ہی آپ نے اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم بھی تقسیم کیا ہے۔ لیکن کیا دنیا کو جو کچھ ملتا ہے وہ آپ کے تقسیم کرنے سے ملتا ہے، آپ کے ذریعے ملتا ہے، یا آپ کے بغیر بھی ملتا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے تعلق سے غلو سے کام لیتے ہیں، حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، مبالغہ سے کام لیتے ہیں، وہ لوگوں کو یہ عقیدہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دینے والا، لیکن دنیا میں تقسیم کرنے والے کون؟ نبی علیہ السلام اور ہمارے پیر۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافروں کو آپ علیہ السلام کے آنے سے پہلے رزق کون دے رہا تھا، اور آپ کے زمانے میں کافروں کو کون دے رہا تھا؟ چلیں آپ تو مسلمانوں کو مال غنیمت دیا کرتے تھے، مال زکوٰۃ تقسیم کرتے تھے، لیکن باقی دنیا کہاں سے کھا رہی تھی؟ باقی دنیا کو نعمتیں کہاں سے مل رہی تھیں؟ تو نہ اپنی زندگی میں ہر ایک کو آپ مال دینے والے تھے، اور فوت ہونے کے بعد تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے قاسم ہونے کے بارے میں یہ بتایا کہ خود میں بھی قاسم ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ زخرف میں، اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ دنیاوی زندگی میں لوگوں کے مابین دنیا کو ہم نے تقسیم کی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی مال دینے والے، اللہ ہی تقسیم کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ کیسے تقسیم کرتے ہیں؟ کبھی کسی نبی کے ذریعے، کبھی کسی بادشاہ کے ذریعے۔ اب دیکھیں نا، جب نبی علیہ السلام دنیا سے اٹھ گئے، چلے گئے تھے، تو پھر مال تقسیم ہوتا رہا کن کے ذریعے؟ ابو بکر صدیق کے ذریعے، عمر فاروق کے ذریعے، جناب عثمان کے ذریعے، جناب علی کے ذریعے، اور کئی لوگوں کو ان کے بغیر ملتا رہا۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی کئی لوگوں کو مال اللہ کے رسول کے سبب کے بغیر ملتا رہا۔ مثال کے طور پہ جو لوگ کاروبار کرتے تھے، تو کاروبار کن کے ساتھ کرتے تھے؟ اللہ کے رسول کے علاوہ دیگر لوگوں سے۔ تو ان کو جو رزق ملتا تھا، سبب کون بنتے تھے؟ دیگر لوگ۔ تو آپ علیہ السلام کے بارے میں آپ کی زندگی کے تعلق سے یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ سارا مال آپ کے ذریعے تقسیم ہوتا تھا، چہ جائے کہ یہ کہا جائے کہ آج بھی آپ کے ذریعے تقسیم ہوتا ہے۔ آپ کے زمانے میں یہ صورتحال تھی، آپ قرآن کریم سے رہنمائی لے لیں، اس معاملے میں کس سے رہنمائی لے لیں؟ قرآن کریم سے۔ سورہ زخرف 25واں سپارہ میں نے آیتیں پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تقسیم کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں، یہ سورہ توبہ ہے میرے سامنے، آیت نمبر 91، 92، 91، 92، یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے غزوہ تبوک کا، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ غزوہ تبوک سے کسی عذر کی وجہ سے پیچھے رہے، ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی بیمار تھا اور کسی کے پاس سواری نہیں تھی، تبوک بہت دور تھا، مدینہ سے تبوک بہت دور کا سفر تھا، اور اس کے لیے سواری ہونا ضروری تھا، اور کئی صحابہ کرام آپ کے پاس آئے، اللہ کے رسول ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، ہماری مدد کریں، ہمیں سواری دیں، ہمیں اونٹنی دیں جس پہ بیٹھ کے ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں، ہم بھی اللہ کی راہ میں لڑیں۔ اور آپ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ وہ صحابہ کرام، قرآن کے الفاظ، ابھی میں آیتوں کا ترجمہ کروں گا، قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ صحابہ کرام روتے ہوئے واپس گئے۔ اگر آپ ہوتے مشکل کشا، حاجت روا، تو آپ کہتے بھائی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، کمزور لوگوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ تبوک کی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے، کوئی گناہ نہیں ہے، ولا علی المرضى، اور جو بیمار تھے ان پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، اور نہ ہی ان لوگوں پہ کوئی حرج ہے، گناہ ہے، جن کے پاس مال نہیں تھا، جس مال کے ذریعے تیاری کرتے اور لڑتے۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ،
ان لوگوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے جب یہ دل سے خیر خواہ ہوں اللہ کے رسول کے، جب دل سے مخلص ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے. یعنی کہ اگر منافق بیمار ہے اور وہ زہر اللہ کے رسول کا مخلص نہیں ہے، تو چاہے اس کا عذر درست تھا کہ وہ اس وجہ سے لڑائی میں شریک نہیں ہو سکا کہ وہ کیا تھا، بیمار تھا، وہ پھر بھی گنہگار ہوگا، کیونکہ دل کی نیت ہی خراب ہے. وہ تو چاہتا تھا کہ میرا کوئی بہانہ بن جائے، لیکن فرمایا وہ جو کھڑے تھے، سچے تھے، جہاد میں شریک ہونا چاہتے تھے لیکن کمزور تھے، بیمار تھے یا مال نہیں تھا، ان پہ کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بعد آیت نمبر 92 میں وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ، ان لوگوں کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے جو جب آپ کے پاس آئے. کیوں آئے؟ لِتَحْمِلَهُمْ، تاکہ آپ ان کو سواری دیں، تاکہ آپ ان کو اونٹنیاں دیں جن پہ بیٹھ کے وہ جا سکیں. قُلْتَ، آپ نے کہا، لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، میرے پاس اونٹنیاں نہیں ہیں جو میں تمہیں دوں، میرے پاس سواریاں نہیں ہیں جو میں تمہیں فراہم کروں. تولوا، تو وہ واپس مڑے، واپس گئے اس حال میں کہ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا، ان کی جو آنکھیں تھیں وہ آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں. کیوں جی؟ کیوں پریشان تھے؟ کیوں غم تھا؟ کیوں رو رہے تھے؟ اللہ یجدوا ما ينفقون، انہیں افسوس تھا کہ ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ جس مال سے ہم اونٹنیاں خریدیں اور ہم بھی اپنی یہ خواہش پوری کریں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رو رہے ہیں اور کام بھی جہاد کا، خیر کا کام، اور آپ کو ضرورت بھی ہے ان کی، صحابہ کرام کی لڑائی میں آپ ان سے مستغنی نہیں ہیں، بے نیاز نہیں ہیں. تو اگر آپ ہوتے مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، اور اللہ کی طرف سے مال تقسیم کرنے میں آپ کے اختیارات بے پناہ ہوتے تو آپ کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پھر آپ لوگوں کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی جو بخاری میں آتی ہے کہ آپ کا مہمان آ گیا، اس کی ضیافت کے لیے، کھانا دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ کی بیویوں میں سے کسی بیوی کے گھر میں کچھ نہیں تھا، حتیٰ کہ آپ کو مسجد میں اعلان کرنا پڑا کہ کون ہے جو میرا مہمان اپنے گھر میں لے جائے اور میں اس کے لیے دعا کروں گا. تو پتہ چلا کہ آپ مشکل کشا نہیں تھے، حاجت روا نہیں تھے. ہاں، جتنا مال اللہ نے دے دیا، اللہ کے آرڈر کے مطابق آپ نے اتنا تقسیم کر دیا. یہ تو ہم مانتے ہیں، اچھی طرح مانتے ہیں، نہیں مانیں گے تو عقیدہ صحیح نہیں ہوگا. ہم مانتے ہیں کہ آپ قاسم تھے، علم بھی تقسیم کرتے رہے، مال بھی تقسیم کرتے رہے، لیکن کتنا؟ جتنا اللہ نے دے دیا. یہ کہا جائے کہ آپ اس میں خود مختار تھے، ایسا نہیں ہے. اور اب آپ کے لیے ایسا کچھ بھی کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں. اس کے بعد حدیث نمبر 1073 1073 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن انس رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ دعا رجل بالبقیع، ایک آدمی نے بقیع میں آواز دی. کیا کہا؟ یا ابو القاسم، اے ابو القاسم. اور دوسری روایتوں میں وضاحت آئی ہے کہ بقیع میں ایک بازار ہوا کرتا تھا، اس بازار میں آپ جا رہے تھے، اس بازار سے آپ گزر رہے تھے، تو ایک آدمی نے آواز دی اے ابو القاسم. فالتفت الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا. فقال، تو اس نے کہا، لم اعنیکا، میرے مقصود آپ نہیں ہیں، میں نے ابو القاسم کہہ کے آپ کو مراد نہیں لیا. قال، تو آپ نے کہا، سمو بسمی، میرے نام پہ نام رکھو، ولا تقتنوا بکنیتی، اور میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو. اس کے بعد باب نمبر 2، باب التسمی باسماء الانبیاء، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ناموں پہ بچوں کے نام رکھنا.
حدیث نمبر 1074 1074 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال, روایت ہے جناب ابو موسیٰ اشعری سے جن کا نام کیا عبداللہ بن قیس. کہتے ہیں کہ ولد لی غلام, میرے ہاں بچہ پیدا ہوا, میرا بچہ پیدا ہوا. فاتیت بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر آیا. فسماہ ابراہیم, تو آپ نے اس کا نام کیا رکھا؟ ابراہیم. فحنکہ بتمرہ, تو آپ نے اسے کھجور کے ذریعے گھٹی دی. گھٹی دینا کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ کھجور لی آپ نے اور آپ نے منہ میں ڈالی, اسے چبایا, نرم کیا اور پھر وہ بچے کے منہ میں ڈال دی, بچے کے حلق کے ساتھ لگا دی. گھٹی یعنی کہ وہ پہلی چیز جو بچے کے منہ میں داخل ہوتی ہے. تو آپ نے اس بچے کو کھجور کے ساتھ گھٹی دی. وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ, اور آپ نے اس بچے کے لیے برکت کی دعائیں کی. وَدَفَعُوا إِلَيَّ, اور آپ نے وہ بچہ میرے حوالے کر دیا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری, بچے کے والد. وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي موسیٰ, اور یہ بچہ یعنی کہ جس کا نام آپ نے ابراہیم رکھا ہے, ابو موسیٰ اشعری کی اولاد میں سے سب سے بڑا تھا. جی ہاں. اچھا جی, یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے کا نام رکھا ہے. کب رکھا ہے؟ دن کون سا تھا؟ پہلا دن, بچے کی زندگی کا پہلا دن ہے. جب کہ صحیح حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ 7ویں دن بچے کا کیا کرو؟ بچے کا عقیقہ بھی کرو اور اس کا نام بھی رکھو. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا 7ویں دن سے پہلے نام رکھ سکتے ہیں؟ تو جواب اس حدیث میں آ گیا کہ بالکل رکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیے ابھی پہلا دن ہے اور پہلے دن ہی آپ نے بچے کا نام رکھ دیا کیا؟ ابراہیم. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صبح لوگوں کو بتایا کہ رات میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور میں نے اس کا نام اپنے والد ابراہیم کے نام پہ ابراہیم رکھا ہے. ابراہیم سے مراد کون؟ نبی ابراہیم علیہ السلام, کیونکہ وہ آپ کے اوپر جا کے کیا ہے؟ والد ہیں آپ کے. تو آپ نے بھی اپنے بچے کے نام دوسرے دن رکھ دیا, بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں پہلے دن, اور یہاں پہ ابو موسیٰ اشعری کے بچے کے نام بھی آپ نے پہلے دن رکھ دیا. اور ایسے ہی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان کا نام بھی پہلے دن ہی رکھ دیا گیا تھا. تو پہلا مسئلہ میں کیا معلوم ہوا یہاں سے کہ یہ نام ضروری نہیں کہ آپ 7ویں دن رکھیں, آپ پہلے, دوسرے, تیسرے دن, چوتھے دن بھی رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ناموں پہ بچوں کا نام رکھنا بہت عمدہ بات ہے. یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے. آپ نے اپنے بیٹے کے نام بھی کیا رکھا؟ ابراہیم. ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے کے نام کیا رکھا ہے؟ ابراہیم. تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے بچوں کے دلوں میں انبیاء کرام علیہم السلام کی محبت پیدا ہوگی, شوق پیدا ہوگا ان کی طرح بننے کا, ان کے نقش قدم پہ چلنے کا. تو اس لیے اپنے بچوں کے نام انبیاء کرام علیہم السلام کے نام پہ رکھیں اور صحابہ کرام کے نام پہ رکھیں, اور دیگر جو بڑے بڑے علماء کرام گزرے ہیں ان کے نام پہ رکھیں, اور پھر اللہ کی طرف منسوب کر کے رکھیں تو یہ اور عمدہ بات ہے. مثال کے طور پہ عبداللہ اللہ کا بندہ, عبد الرحمن رحمان کا بندہ, اس بارے میں حدیث آگے آنے والی ہے. اس کے بعد اس حدیث میں کیا مسئلہ آیا؟ گھٹی کا, گھٹی دینا. تو اس بارے میں علماء کرام کیا کہتے ہیں؟ گھٹی دینے کے معاملے میں علماء کرام کے دو موقف ہیں.
ایک موقف یہ ہے کہ یہ چیز خاص تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ ہمارے بچے کے منہ میں سب سے پہلے جو چیز داخل ہو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھوک ہو، آپ کا لعاب ہو. اور آپ کا لعاب کیا تھا؟ بابرکت تھا. تو کیا آپ کے بعد جو لوگ ہیں ان کے لعاب کو ہم بابرکت کہہ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کہہ سکتے. نبی علیہ السلام کا لعاب بابرکت تھا، لیکن آپ کے بعد کسی اور کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا لعاب بابرکت ہے؟ بالکل نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے کئی علماء کرام کا موقف ہے کہ گھٹی دینے کا معاملہ نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا، آپ کے بعد یہ معاملہ نہیں ہے. دوسرا موقف یہ ہے، اور یہ موقف اکثر علماء کرام کا ہے، کہ گھٹی دینا یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ برکت آپ کے لعاب میں تھی. ہم یہ نہیں کہتے کہ بعد والے لوگوں کے لعاب میں برکت ہے، ان کی تھوک میں برکت ہے، لیکن بعد میں بھی گھٹی کا اہتمام کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کی دلیل ایک حدیث ہے جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اسے امام احمد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اپنی مسند میں. تو اس میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ میری والدہ ام سلیم، ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اور بچے کو گھٹی نہیں دی گئی. میری والدہ نے کہا کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول اس کو گھٹی دیں گے. الفاظ سنیے ذرا. انس بن مالک کہتے ہیں وَكَرِهَتْ أَن تُحَنِّكَهُ حَتَّى يُحَنِّكَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری والدہ نے اس بات کو ناپسند جانا کہ وہ اللہ کے رسول سے پہلے بچے کو گھٹی دیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اگر گھٹی نہ دیتے تو کس نے دینی تھی؟ ام سلیم نے. تو انہوں نے اللہ کے رسول کے گھٹی دینے سے پہلے گھٹی دینے کو ناپسند جانا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز ان کے ہاں معروف تھی. دیگر لوگ بھی گھٹی دیا کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ ہر بچے کو نبی علیہ السلام کے پاس لایا جاتا ہو اور ہر بچے کو گھٹی آپ دیتے ہوں. بہت سے بچے آپ کے پاس لائے جاتے تھے، یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ سب بچے. تو اس لیے گھٹی آپ کے بعد بھی دی جا سکتی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر آپ نے گھٹی کس کی دی ہے؟ کھجور کی. تو علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ گھٹی دینے کے معاملے میں سب سے بہتر چیز کھجور ہے. کھجور نہ ملے تو پھر کوئی اور چیز استعمال کی جا سکتی ہے. اور یہاں پہ یہ بھی ہے کہ آپ نے بچے کے لیے برکت کی دعا کی. تو جو آج کل بچے کو کیا دے؟ گھٹی دے، وہ اس کے لیے کیا کرے؟ برکت کی دعا کرے. اور برکت کی دعا یہ اللہ کے رسول کے ساتھ خاص نہیں ہے. کوئی بھی دعا کسی کو دے سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے میں برکتیں ڈالے، اللہ تعالیٰ اس کو نیک بنائے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، اللہ اس کو قرآن کا حافظ بنائے، اللہ اسے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. یہ تو کوئی بھی دعا دے سکتا ہے. تو بہرحال یہ تھا باب کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے نام پہ بچوں کے نام رکھنا. اس کے بعد تیسرا باب تحویل الاسم الی احسن منہ. کسی کا نام اس سے بہتر نام میں تبدیل کر دینا. کسی کا نام پہلے سے رکھا ہوا ہے تو وہ نام تبدیل کر کے اسے جو نام پہلے سے موجود تھا اس سے بہتر نام دینا. اب پہلا نام جو ہوگا یا تو غلط ہوگا یا اتنا مناسب نہیں ہوگا.
یا اس کا معنی اچھا نہیں ہوگا تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نام تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1075 1075 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ ان زینب کان اسمها برہ، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک زینب ان کا نام برہ تھا۔ یہاں کون سی زینب مراد ہیں؟ اس بارے میں دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وائف ہیں زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسرا موقف یہ ہے کہ اس سے مراد ام سلمہ کی بیٹی زینب ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی زینب۔ تو جہاں تک تعلق ہے اس موقف کا کہ اس سے مراد آپ کی وائف زینب بنت جحش ہیں، تو اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، اور اس کا نمبر ہے 2141 2141۔ وہاں پہ وضاحت آئی ہے کہ یہ زینب کون تھی؟ زینب بنت جحش۔ تو جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ زینب کا نام کیا تھا؟ برہ۔ برہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت نیک، نیکوکار، ہر لحاظ سے نیک۔ تو اس میں کیا مسئلہ تھا؟ فقیل تزکی نفسہا، تو کہا گیا کہ زینب اپنی پارسائی بیان کرتی ہیں، اپنے آپ کو پاک قرار دیتی ہیں کہ میں برہ ہوں، یعنی کہ میں بہت نیک ہوں۔ تو یہ تو اپنے بارے میں خود بیان کرنا ہے کہ میں نیک ہوں۔ فسماہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام پھر کیا رکھا؟ زینب رکھا۔ تو پہلا نام کیا تھا؟ برہ، پھر کیا نام قرار پایا؟ زینب۔ اور یہی معاملہ ہوا ہے آپ کی ایک اور وائف سیدہ جویریہ بنت حارث کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام بھی برہ تھا، اور آپ نے تبدیل کر کے ان کا نام کیا رکھا؟ جویریہ رکھا۔ اور کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ برہ نام پہ اس لیے بھی راضی نہیں تھے کہ میں گھر سے نکلوں گا تو کہا جائے کہ کہاں سے آئے ہیں؟ جی برہ کے پاس سے آئے ہیں، یعنی کہ برہ کو چھوڑ کے باہر آ گئے۔ تو آپ نے بہرحال اس نام کو پسند نہیں کیا، تو پھر نام کیا دیا آپ نے؟ زینب نام دیا، یعنی کہ ایک وائف کا نام زینب رکھا، دوسری کا نام کیا رکھا؟ جویریہ۔ اور جویریہ والی حدیث جو ہے وہ ہے 2140 2140 مسلم شریف میں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1076 1076 خا۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کون ہے؟ امام بخاری۔ عن ابن المسیب عن ابیہ، روایت ہے مسیب کے بیٹے سے، اور وہ کون ہے؟ سعید بن مسیب، بہت بڑے تابعین میں ان کا بہت بڑا نام ہے، عبادت کے لحاظ سے بھی اور علم کے لحاظ سے بھی۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ عن ابیہ، اپنے باپ سے۔ باپ کون ہے؟ مسیب۔ اور یہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پہ بیعت رضوان کی تھی، حدیبیہ کے مقام پہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ اور یہ کتنے صحابہ کرام تھے؟ ٹوٹل تقریباً 1400 صحابہ کرام بیعت کی تھی کہ ہم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیے بغیر مدینہ واپس نہیں جائیں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس کے بعد سعید بن مسیب روایت کر رہے ہیں اپنے باپ مسیب سے، اور وہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان اباہو، کہ ان کے باپ،
وہ کون ہے؟ حزن. کیا نام ہے؟ حزن. حزن بن وہب القرشی المخزومی مہاجرین صحابہ کے نام میں سے ہیں. تو مسیب کہتے ہیں کہ ان کے والد حزن جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. فقال، تو آپ نے کہا مسمک، آپ کا نام کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ قال حزن، وہ کہنے لگے میرا نام کیا ہے؟ حزن. اور حزن کس کو کہتے ہیں؟ سخت زمین کو. اور اس کے مقابلے میں لفظ کیا ہوتا ہے؟ سہل، نرم. تو حزن سخت اور سہل کیا ہو گیا؟ نرم. تو قال، آپ نے کہا انت سہل، کہ تم سہل ہو. یعنی کہ حزن نام کی بجائے کیا نام اختیار کر لو؟ سہل. اور یہ آپ کا مشورہ تھا. یہ آپ کا کیا تھا؟ مشورہ تھا، یہ آپ کا آرڈر نہیں تھا. قال، تو وہ کہنے لگے، کون؟ حزن، کہ لا اغیر اسمن سمانیہ ابی، میں وہ نام تبدیل نہیں کروں گا جو نام مجھے میرے باپ نے دیا ہے. میں وہ نام تبدیل نہیں کروں گا جو نام کس نے رکھا ہے؟ میرے باپ نے. قال ابن المسیب، سعید بن مسیب کہتے ہیں، تابعی کہتے ہیں کہ فما زالت الحزونۃ فینا بعد، ہمیشہ ہم میں اس کے بعد کیا رہی؟ سختی رہی، دشواری رہی. یعنی کہ اس کے بعد، یعنی کہ جب ہمارے دادا نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ ہمارے امور میں مشکلات پیدا ہوتی رہیں. ہمارے معاملات جو تھے ان میں مشکلات اور مصائب پیدا ہوتی رہیں. اور ہمارے اخلاق میں بھی سختی رہی. ہمارے اخلاق میں بھی کیا رہی؟ سختی رہی. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی نام غیر مناسب ہے، جس کا معنی اتنا اچھا نہیں بنتا، تو وہ تبدیل کر کے اچھا نام اختیار کر لینا یہ اچھی بات ہے. لیکن اگر وہی نام رہنے دیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اب اگر گناہ ہوتا تو نبی علیہ السلام اصرار کرتے اور آرڈر دیتے، کہتے نہیں واجب ہے، اگر میری بات نہیں مانو گے تو تم میرے نافرمان کہلاؤ گے. لیکن آپ نے اس پہ اصرار نہیں کیا. لیکن اگر نام ایسا ہو جس سے کفر و شرک کی بدبو آتی ہو تو پھر اسے تبدیل کرنا ضروری ہو جائے گا. لیکن اگر شریعت کے خلاف نام نہیں ہے اور معنی اتنا زیادہ مناسب نہیں ہے تو اسے تبدیل کر لیا جائے تو اچھی بات ہے، تبدیل نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب اگر یہاں پہ یہ تبدیل کرنا واجب ہوتا تو کبھی بھی حزن یہ نہ کہتے کہ میں نام تبدیل نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنے والے تھے. لیکن انہوں نے قرائن سے جان لیا، صورتحال سے سمجھ لیا کہ آپ مشورہ دے رہے، آرڈر نہیں دے رہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں وہی نام رہنے دوں گا جو میرے والد صاحب نے رکھا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سہل کا جو معنی ہوتا ہے، سہل اس کو کہتے ہیں جسے روندا جائے، جس کے اوپر پاؤں دے دیا جائے. یعنی کہ اس کو پاؤں دیا جائے اور وہ حقیر چیز ہوگی. تو میں تو کیا ہوں؟ میں تو حزن ہوں. لیکن سعید بن مسیب کیا کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم میں کیا رہی؟ سختی رہی. اب یہ نام کا اثر ہے یا نبی علیہ السلام کی بات نہ ماننے کا اثر ہے؟ واللہ عالم. سعید بن مسیب کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی بات نہ ماننے کا اثر ہے، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پہلے بھی مشکلات تھیں، بعد میں بھی مشکلات رہیں. وہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد، نام رکھنے کے بعد یا اللہ کے رسول کی بات نہ ماننے کے بعد. اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات نہ ماننے کے بعد آپ کا یہ مشورہ قبول نہ کرنے کے نتیجے میں کہتے ہیں ہم میں کیا رہی؟ سختی رہی. اس کے بعد حدیث نمبر 1077 1077 قاف
اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کن کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابن عمر، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، ان ابنۃ لعمر کانت یقال لها عاصیہ، کہ عمر کی ایک بیٹی تھی. عمر سے مراد کون ہے؟ ہمارے دوسرے خلیفہ راشد جناب عمر فاروق، کہ جناب عمر فاروق کی بیٹی تھی جنہیں کہا جاتا تھا عاصیہ. عاصیہ ایک ہے آسیہ. آسیہ نام تو آج کل بھی ہماری مسلمان عورتیں رکھتی ہیں، یعنی کہ سین کے ساتھ. آسیہ کس کے ساتھ؟ سین کے ساتھ. اور ایک ہے یہ آسیہ، شروع میں عین ہے اور سین کی جگہ پہ کیا ہے؟ سواد، جس سے کیا ہوتا ہے؟ معصیت، نافرمانی، اور آسیہ نافرمانی کرنے والی. تو جناب عمر کی بیٹی تھی جنہیں کہا جاتا تھا آسیہ. فسماها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیلہ، تو نبی علیہ السلام نے ان کا نام رکھا جمیلہ. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب عمر فاروق نے بیٹی کا نام آسیہ کیوں رکھا ہوگا؟ تو آسیہ کا وہ لوگ معنی کیا لیتے تھے؟ یعنی کہ کسی کی بات جلدی سے نہ ماننے والی، اپنے موقف پہ ڈٹ جانے والی، غلط اگر آرڈر دیا جائے، غلط بات کہی جائے تو نہ جھکنے والی، مقابلہ کرنے والی. لیکن زیادہ مشہور اس کا معنی کیا آسیہ کا؟ کہ نافرمانی کرنے والی. تو یہ معنی مناسب نہیں تھا، تو آپ نے یہ نام تبدیل کیا اور کیا نام رکھا؟ جمیلہ. جمیلہ کا معنی کیا ہے؟ خوبصورت. جی. اس کے بعد باب نمبر 4، باب ما یکرہ من الاسماء، وہ نام جو ناپسندیدہ ہیں، وہ نام جو ناپسندیدہ ہیں. حدیث نمبر 1078 1078 میم. اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کا نام کیا؟ امام مسلم. عن سمرۃ بن جندب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسمی غلامک رباحا ولا یسارا ولا افلح ولا نافعا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اپنے غلام کا نام ربا نہ رکھو، اپنے بچے کا نام ربا نہ رکھو، ولا یسارن، اور نہ ہی اس کا نام یسار رکھو، ولا افلح، اور نہ بچے کا نام افلا رکھو، ولا نافعن، اور نہ ہی نافع رکھو. کتنے ناموں سے روکا ہے؟ 4 سے. لیکن نافع نام پہلے ان کے معنی کی طرف آتے ہیں. ربا کس کو کہتے ہیں؟ منافع والے کو، فائدے والا، منافع والا. اور یسار کا معنی کیا ہوگا؟ آسانی والا. افلاح کا معنی کیا ہوگا؟ زیادہ کامیاب، زیادہ فلاح پانے والا. اور نافع، نفع پہنچانے والا، کسی کو نفع دینے والا. تو یہ 4 نام ہیں، ان سے آپ نے روک دیا ہے. کیوں روکا ہے؟ اس بارے میں مسلم شریف میں ایک اور حدیث آتی ہے، اس کا نمبر ہے 2037 2037، کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہو گے، مثال کے طور پہ آپ لوگ کہیں گے کیا؟ افلاح. افلاح موجود ہے. آپ نے جس کا نام افلاح ہوگا اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کہیں گے؟ افلاح موجود ہے. تو جواب کیا آئے گا؟ موجود نہیں ہے. یا کہا جائے گا ربا موجود ہے، جواب کیا آئے گا؟ ربا موجود نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ پہنچانے والا اور کامیاب جو ہے موجود نہیں ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک بدفالی سی لی جائے گی، لوگ اس سے کیا لیں گے؟ بدفالی لیں گے. تو آپ نے اس سے روک دیا. لیکن کیا آپ کا یہ روکنا سختی کے ساتھ ہے یا بہتر ہے کہ یہ نام نہ رکھو؟ اگر آپ کسی چیز سے روکیں
اور اس میں سختی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کام کرنا حرام ہے، اور اگر سختی نہ ہو پھر ہم کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ کام نہ کیا جائے۔ تو یہاں پہ یہ جو آپ روک رہے ہیں تو یہ نہیں تحریم کے لیے نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انعام رکھنے حرام ہیں، بلکہ یہ آپ مشورہ دے رہے ہیں اور بتا لیں کہ بہتر یہ ہے کہ یہ نام تم لوگ نہ رکھو۔ اچھا جی، ہمیں کیسے پتہ چل گیا کہ یہاں پہ آپ کا منع کرنے کا انداز جو ہے اس میں سختی نہیں ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ ایک تو اس لیے کہ آپ کا اپنا غلام تھا جس کا نام تھا رباح، اور اس کا نام رباح ہی رہا، آپ نے تبدیل نہیں کیا، تو پتہ چلا کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ تم یہ نام نہ رکھو، رکھ لو تو کوئی حرج نہیں، اس لیے جس کا نام پہلے سے رباح تھا وہ آپ نے تبدیل نہیں کیا۔ اور ایسے ہی نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام اور ان کے شاگرد، ان کا نام کیا ہے؟ نافع، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ عبداللہ بن عمر صحابی ہیں جو ایک ایک چیز میں نبی علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کیا کرتے تھے، تو اگر آپ نے سختی سے منع کیا ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنے غلام کا نام نافع نہ رہنے دیتے بلکہ اسے تبدیل کرتے۔ اس کے بعد اور یہ بھی بتا دوں کہ سمرہ بن جندب نے جب یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے خبردار کیا کہ بھئی یہ نام جن سے آپ نے روکا یہ 4 ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں، یعنی کہ میرے ذمہ نہ لگا دینا کہ میں نے 5 کا کہا ہوگا یا 6 کا کہا ہوگا، نہیں، 4 ہیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1079 1079 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ نے فرمایا اخنع الاسماء عند اللہ رجل تسمى بملک الاملاک، ناموں میں سے حقیر ترین نام اللہ تعالیٰ کے ہاں، ناموں میں سے حقیر ترین نام، سب سے زیادہ قابل تحقیر نام کون سا ہے؟ رجل، ناموں کے اعتبار سے سب سے حقیر نام اس آدمی کا ہے جس نے نام کیا رکھا ہو اپنا؟ مالک الاملاک۔ کیا نام رکھا ہو؟ مالک الاملاک، ان کے بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ۔ اس حدیث کے راوی ہیں سفیان بن عیینہ، انہوں نے باقاعدہ مالک الاملاک کی تفسیر میں کہا ہے، وضاحت میں کہا ہے کہ شہنشاہ، یعنی کہ یہی لفظ بولا ہے انہوں نے، شہنشاہ، یہ میں ترجمہ نہیں کر رہا بلکہ یہی لفظ میں بولا ہے، شہنشاہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شہنشاہ جو ہے کسی کو کہنا، کسی کا کہلوانا یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی کی طرح دیگر آپ نام لے لیں، شہنشاہ کا مطلب کیا؟ بادشاہوں کا بادشاہ، بھئی بادشاہوں کا بادشاہ تو اللہ رب العزت ہے۔ ایسے کوئی نام رکھ لے اپنا احکم الحاکمین، بھی آپ حاکم ہیں، حکمران ہیں، یا حاکم ہیں مراد یہ کہ فیصلہ کرنے والے ہیں، لیکن احکم الحاکمین یہ تو اللہ رب العزت ہے، قرآن میں الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ اور ایسے ہی مثال کے طور پہ سلطان السلاطین، سلطان کا معنی بھی تقریباً بادشاہ ہی ہوتا ہے، تو سلاطین کا سلطان یعنی کہ بادشاہوں کا بادشاہ، سلطانوں کا سلطان۔ تو ایسے نام کسی انسان کو زیب نہیں دیتے، انسان کو اپنا مقام پہچاننا چاہیے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ عارضی تمہاری بادشاہت ہے، وہ بھی لوگوں کے سہارے قائم ہے، جب چاہے تمہیں کوئی مار کے تمہاری بادشاہت ختم کر دے۔ اور انسان محتاج ہے اپنی بادشاہت کے لیے کن کا؟ لوگوں کا، عورتوں کا، فوج کا۔ تو یہ نام رکھنا کہ شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، تو یہ نام اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے، ایسا آدمی اللہ رب العزت کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ تو اخنع الاسماء عند اللہ،
اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ حقیر نام رجل اس آدمی کا ہے جو اپنا نام کیا رکھے؟ مالک الاملاک، بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی کہ شہنشاہ۔ اس کے بعد باب نمبر 5، باب احب الاسمائی، اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین نام، جو نام اللہ کو سب سے زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ تو حدیث نمبر 1080 1080 میم، اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن ابن عمر، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان احب اسمائکم الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، یقیناً تمہارے ناموں میں سے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں پیارے نام، اللہ کے ہاں محبوب نام کون سے ہیں؟ عبداللہ اور عبد الرحمن۔ عبداللہ اللہ کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ۔ تو عبداللہ میں بندے کی نسبت کی گئی ہے اللہ کے نام اللہ کی طرف، عبد الرحمن میں نسبت کی گئی ہے بندے کی اللہ کے نام رحمان کی طرف۔ تو ایسے ہی جو اللہ کے دیگر نام ہیں ان کی طرف نسبت کی جائے تو وہ بھی پیارے نام ہیں۔ مثال کے طور پہ عبد القدوس، عبد العزیز، عبد الخالق، عبد الرزاق، تو یہ سارے نام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی محبوب اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پیارے نام ہیں، کیونکہ یہاں پہ بندے کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ اللہ کی طرف۔ اور افسوس ہوتا ہے جب ہم معاملہ اس کے برعکس دیکھتے ہیں۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ لوگ بچوں کا نام کیا رکھ دیتے ہیں؟ پیراں دتا، یعنی کہ یہ بچہ کنہوں نے دیا؟ پیروں نے دیا ہے، نعوذ باللہ۔ یا کیا رکھ دیں گے؟ نبی بخش، یعنی کہ نبی علیہ السلام نے بچہ بخشا ہے، انہوں نے دیا ہے۔ یا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف منسوب کر کے کوئی نام رکھ دیں گے۔ تو یہ افسوسناک صورتحال ہے، یہ اللہ رب العزت کی ناشکری ہے، جبکہ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ تو اللہ کی نعمتوں کو اللہ ہی کی طرف منسوب کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کو ان کی طرف منسوب کرنا جن کا نعمت دینے میں کوئی کردار نہیں ہے، یہ افسوسناک بات ہے۔ باب نمبر 6، باب ما جاء فی الختان، یہ باب ہے اس کے بارے میں جو کچھ آیا ہے ختنے کے بارے میں، ان کے ختنے کے بارے میں شریعت میں کیا آیا ہے اس بارے میں یہ باب ہے۔ حدیث نمبر 1081 1081 خا، اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کا نام ہے امام بخاری رحمہ اللہ۔ عن سعید بن جبیر قال سئل ابن عباس مثل من انت حین قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سعید بن جبیر سے روایت ہے، یہ بھی بہت بڑے تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال ہوا، مثل من انت، آپ کس کی طرح تھے جب فوت ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی کہ آپ کی عمر کیا تھی جب فوت ہوئے ہیں نبی علیہ السلام؟ قال، تو کہنے لگے کون؟ عبداللہ بن عباس کہنے لگے کہ انا یومئذ مختون، میرے ان دنوں میں ختنے ہو چکے تھے، میں ان دنوں مختون تھا، یعنی کہ ان دنوں میرے ختنے ہو چکے تھے۔ تو ختنے کس عمر میں ہوتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ 7ویں دن، نہیں، ایسا نہیں ہے، اسی لیے وضاحت آ گئی ہے۔ قالا، یعنی کہ راوی کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے حدیث نیچے پہنچی ہے، تو نیچے جو راوی ہیں ان میں سے کوئی راوی کہتا ہے وَكَانُوا لَا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ، کہ وہ لوگ کسی بھی آدمی کا ختنہ نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ بالغ ہو جاتا۔ تو ختنے کب ہوا کرتے تھے؟ جب بچہ بالغ ہو جاتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے ہیں
تب عبداللہ بن عباس کیا ہو چکے تھے؟ بالغ ہو چکے تھے۔ اسی لیے وہ ایک حدیث میں کہتے ہیں کہ وہ حدیث جو حج کے بارے میں ہے، آپ کی وہ حدیث جو حج کے بارے میں عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، ان میں کسی حدیث میں کہتے ہیں کہ ان دنوں میں بلوغت کے قریب تھا، ان دنوں میں بلوغت کے قریب تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کی کتنی عمر ہوگی۔ اندازہ علماء کرام کا یہ ہے کہ جب آپ فوت ہوئے ہیں تو ان کی عمر 13 سال ہوگی۔ یہ اندازہ کیسے لگایا ہے؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مکہ میں بائیکاٹ کیا گیا، آپ کے خاندان کا بھی بائیکاٹ کیا گیا، بنو ہاشم کا، اور آپ لوگ ایک گھاٹی میں محصور ہو گئے جسے کیا کہتے ہیں؟ شیب ابی طالب۔ تو وہاں پہ آپ محصور رہے، آپ کی فیملی محصور رہی، بنو ہاشم کے لوگ محصور رہے، مکہ والوں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ تو وہاں پہ عبداللہ بن عباس پیدا ہوئے تھے۔ تو وہاں سے اندازہ لگائیں تو آپ کی فوتگی کے موقع پہ عبداللہ بن عباس کی عمر بنتی ہے 13 سال بنتی ہے۔ لیکن ہمارا موضوع یہاں پہ عبداللہ بن عباس کی عمر نہیں ہے، ہمارا موضوع کیا؟ ختنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوغت سے پہلے پہلے آپ کسی بھی عمر میں بچے کا ختنہ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ 7ویں دن کریں۔ آپ 7ویں دن کرنا چاہیں 7ویں دن کر لیں، 1 سال کا بچہ ہو جائے تب کر لیں، 2 سال کا ہو جائے تب کر لیں، 10 سال کا ہو جائے کر لیں، اور بالغ ہو جائے تو تب یعنی کہ یہ ختنہ کرنا ضروری ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری یہ چوتھی کتاب اپنے اختتام کو پہنچی، جو کیا تھی؟ احکام المولود، بچے کے احکام۔ اب ہم بڑھتے ہیں 5ویں کتاب کی طرف، الکتاب الخامس، المیراث والوصایا۔ 5ویں کتاب کس کے بارے میں ہے؟ وراثت کے بارے میں اور وصیت کے بارے میں۔ الوصایا وصیت ان کی جمع ہے، یعنی کہ وراثت کے بارے میں اور وصیتوں کے بارے میں۔ تو اس میں کئی فصلیں ہیں۔ تو پہلی فصل کیا؟ الفصل الاول الفرائض۔ پہلی فصل جو ہے یہ وراثت کے مقررہ حصوں کے بارے میں ہے۔ الفرائض فریضہ کی جمع ہے، فریضہ کہتے ہیں مقررہ حصہ، جو اللہ نے کسی وارث کا حصہ مقرر کیا ہے۔ باب نمبر 1، باب الحاق الفرائض باہلیها بعد اداء الحقوق، کہ مقررہ حصوں کو ان کے حقداروں تک پہنچانا، انہیں دینا، لیکن حقوق ادا کرنے کے بعد۔ کیا مطلب حقوق ادا کرنے کے بعد؟ یعنی کہ وراثت تقسیم کرنی ہے، جن وارثوں کے جو حصے اللہ نے مقرر کیے ان کو دینے ہیں، لیکن کب؟ حقوق ادا کرنے کے بعد۔ یعنی کہ اگر میت کے ذمے کیا تھا؟ قرضہ تھا، تو پہلے قرضہ ادا کیا جائے۔ میت نے کوئی منت مان رکھی تھی کہ میں یہاں مسجد بناؤں گا، منت پوری نہیں کر سکا تو اس کی منت پوری کی جائے۔ تو جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے کے بعد پھر وراثت تقسیم ہوگی، اور کیا کیا جائے گا؟ سب سے پہلے جن کا حصہ اللہ نے مقرر کیا ان کو دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 1082، 1082 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحق الفرائض باہلیها فما بقی فهو لاولی رجل ذکر۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ نے فرمایا الحق الفرائض، کہ مقررہ حصے کن کو دو؟ باہلیہا، ان کے حقداروں کو۔ تو سب سے پہلے ان کا حصہ ادا کرنا ہے جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں۔ مثال کے طور پہ خاوند ہے، خاوند کا حصہ اللہ نے باقاعدہ بیان کر دیا ہے۔ کیا بیان کیا ہے؟ خاوند کو کتنا مال ملے گا؟ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ۔ اور یہاں پہ میں اپنے بہن بھائیوں کو بتانا چاہوں گا کہ وراثت کے بارے میں سب سے زیادہ گفتگو کہاں ہوئی ہے؟ قرآن میں، سورہ نساء میں، سورہ نساء کے تقریباً شروع میں۔
یعنی کہ وراثت کے بارے میں زیادہ گفتگو قرآن میں آئی ہے، احادیث میں کم آئی ہے، تو اس لیے یہاں پہ گفتگو آپ کو کم ملے گی، کیونکہ یہاں پہ احادیث ہیں، جبکہ وراثت کی زیادہ گفتگو کہاں ہے؟ قرآن میں۔ تو وہاں پہ اللہ نے بیان کیا کہ خاوند کو میت کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا ملے گا، 1/2 ملے گا۔ کب؟ جب کہ مرنے والی کی اولاد نہ ہو، اس کی وائف فوت ہوئی ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے، نہ اس خاوند سے نہ کسی اور خاوند سے، تو پھر اس کو کتنا ملے گا؟ آدھا حصہ ملے گا، ٹوٹل مال میں سے آدھا حصہ۔ اور اگر عورت جو ہے وہ اپنی اولاد چھوڑ کے گئی ہے اسی خاوند سے یا پہلے کسی خاوند سے، تو پھر اس کو کتنا ملے گا؟ چوتھا حصہ ملے گا، 1/4 ملے گا۔ تو ایسے ہی حصہ مقرر ہے بیوی کا، ایسے ہی حصہ مقرر ہے ماں کا، ایسے ہی حصہ مقرر ہے کس کا؟ بیٹی کا۔ تو جن وارثوں کے حصے اللہ نے باقاعدہ بیان کر دیے، پہلے ان کو حصے دیے جائیں گے۔ تو الحق الفرائض باہلھا، کہ جن کے حصے مقرر ہیں ان کو ان کے حصے دو، تو مقررہ حصے ان کے حقداروں تک پہنچاؤ۔ فما بقیہ، تو جو باقی رہ جائے، جو بچ جائے، کس میں سے؟ مال وراثت میں سے، ترکے میں سے، فہوا، تو وہ کن کو ملے گا؟ لأولی رجل ذکر، اس آدمی کو ملے گا، اس مرد کو ملے گا جو رشتہ داری کے لحاظ سے میت کے سب سے قریب ہے۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ جن کو مال بچ جائے تو ملتا ہے، ان کو کہتے ہیں عصبات۔ ایک کو کہیں گے عصبہ، ایک کو کیا کہیں گے؟ عصبہ۔ جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ان کو کہتے ہیں اصحاب فرائض، یعنی کہ وہ لوگ جن کے حصے مقرر ہیں۔ اور جن کے حصے مقرر نہیں ہیں، اصحاب فرائض سے مال بچ جائے تو ان کو ملتا ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ عصبہ۔ بیٹا کیا ہے؟ عصبہ ہے۔ بیٹے کا حصہ مقرر نہیں ہے، اور کئی لوگ حیران ہوتے ہیں بھی بیٹے کا حصہ مقرر نہیں ہے۔ جی ہاں، بیٹے کا حصہ مقرر نہیں ہے، اس لیے کہ بیٹا ان سے کہتا ہے بھائی تم نے تھوڑا بہت لینا ہے لے کے جاؤ، باقی سارا میرا ہی ہے۔ تو عصبہ کون ہوتے ہیں؟ بیٹا عصبہ ہے۔ پوتا کیا ہے؟ عصبہ ہے۔ میت کا باپ کیا ہے؟ عصبہ ہے۔ میت کا دادا کیا ہے؟ عصبہ ہے۔ اور میت کے بھائی کیا ہیں؟ عصبہ ہیں۔ میت کے چچا کیا ہیں؟ عصبہ ہیں۔ میت کے بھتیجے کیا ہیں؟ عصبہ ہیں۔ لیکن ان سب کو کیسے ملتا ہے کہ اگر عصبہ قریبی ہے تو دور والے کو نہیں ملے گا۔ بیٹا جب میت کا ایک بھی موجود ہے، نہ پوتے کو کچھ ملے گا اور نہ باپ کو بطور عصبہ ملے گا۔ البتہ باپ کا ایک حصہ ہوتا ہے بطور فرض، وہ ملے گا اسے، اور نہ ہی میت کے بھائیوں کو کچھ ملے گا جبکہ بیٹا موجود ہے، نہ ہی میت کے چچا کو کچھ ملے گا جبکہ میت کا بیٹا موجود ہے۔ تو اس لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، غور کریں آپ کے الفاظ پہ کہ فما بقیہ، کہ جو مال بچ جائے، کن سے؟ اصحاب فرائض سے، فہوا، تو مال کس کے لیے ہوگا؟ لأولی رجل ذکر، اس مرد کے لیے ہوگا، عورت یہ نہیں، اس مرد کے لیے ہوگا جو سب سے زیادہ میت کے قریب ہے رشتہ داری کے اعتبار سے، جس کی زیادہ رشتہ داری بنتی ہے۔ تو نمبر 1 رشتہ داری کس کی بنتی ہے؟ بیٹے کی۔ بیٹا نہ ہو تو پھر کس کی بنتی ہے؟ پوتے کی، اور پھر کس کی؟ باپ کی، دادا کی، پھر بھائیوں کی۔ بھائی بھی نہ ہو، یہ سارے نہ ہو تو پھر چچا کا نمبر آئے گا، چچا بھی نہ ہو پھر بھتیجوں کا نمبر آئے گا۔ اچھا، یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ عصبہ کون ہوں گے؟ مرد ہوں گے۔ تو عصبہ میں بنیادی طور پہ مرد ہی ہوتے ہیں، لیکن جب میت کا بیٹا موجود ہوگا اور بطور عصبہ وہ لے گا مال، تو پھر وہ اپنی بہن کو بھی عصبہ بنا لے گا، اس کو بھی کیا کر لے گا؟ عصبہ بنا لے گا۔ تو یہ ہے بڑی اہم حدیث ہے اس موضوع پہ کہ الحق الفرائض باہلھا، کہ جن کے حصے قرآن میں مقرر ہیں ان کو وہ حصے دو، اور جو مال بچ جائے تو وہ اس مرد کے لیے ہے جو سب سے زیادہ قریب ہے کس کے؟ میت کے۔ اور یہاں پہ دیکھیے پہلے کہا گیا رجل مرد، اور پھر ذکر کہا گیا، مزید تاکید کی گئی کہ مرد ہی مرد ہے، عورت نہیں ہے۔ ان کے
اس کے بعد وفی روایت لمسلم، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اقسم المال بین اہل الفرائض علی کتاب اللہ، مال تقسیم کرو. کون سا مال؟ وراثت کا مال، ترکے کا مال. مال تقسیم کرو بین اہل الفرائض، ان کے مابین جو اصحاب فرائض ہیں، جن کے حصے قرآن و حدیث میں مقرر ہیں، جن کے حصے قرآن و حدیث میں مقرر ہیں، ان کے مابین مال تقسیم کرو اعلیٰ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے مطابق، جیسے قرآن نے کہا ہے، جیسے قرآن نے کہا ہے اللہ کی کتاب کے مطابق اصحاب فرائض کے مابین مال تقسیم کرو. فما ترکت الفرائض، جو مال چھوڑ دیں اصحاب فرائض، فَلِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرٍ، تو وہ کس کو ملے گا؟ اس مرد کو ملے گا جو سب سے زیادہ گہرا رشتہ دار ہوگا میت کا. تو یہ حدیث تو ہم سمجھ گئے. اب ہم منتقل ہوتے ہیں اس حدیث کی طرف جو اس کے بعد ہے. وہ کیا ہے؟ باب میراث الابوین والزوجین، والدین کی وراثت کے بارے میں یہ باب ہے، اور میاں بیوی کی وراثت کے بارے میں. حدیث نمبر 1083 1083 خا. اس حدیث کو بیان کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ. عن ابن عباس، روایت ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، قال، وہ کہتے ہیں، کان المال للولد، مال ہوا کرتا تھا. کون سا مال؟ مال وراثت، ترکے کا مال. تو مال وراثت ہوا کرتا تھا للولد، کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. وکانت الوصیۃ للوالدین، اور والدین کے لیے وصیت ہوا کرتی تھی. یعنی کہ مال سارے کے سارا اولاد نے لینا ہے، البتہ والدین کے لیے مرنے والا وصیت کر سکتا ہے. اور اس بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی پہ موت آئے تو اس پہ واجب ہے، اس پہ فرض ہے کیا؟ کہ وہ وصیت کرے. کن کے لیے؟ والدین کے لیے. والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، مناسب طریقے سے. لیکن یہ وصیت تب فرض ہے ان ترک خیرا، اگر وہ مال چھوڑ کر جا رہا ہو. اگر مال نہیں ہے تو پھر وصیت کرنا فرض اور ضروری نہیں ہے. لیکن اگر مال چھوڑ کر جا رہا ہے تو پھر فرض تھا کہ وصیت کی جائے. کن کے حق میں؟ والدین کے حق میں اور رشتہ داروں کے حق میں. جس کے لیے میت جتنی وصیت کرے گی اس کو اتنا مال مل جائے گا. لیکن اب اس حکم کے اوپر عمل باقی نہیں رہا، کیونکہ اب نظام وراثت آ چکا سورہ نساء میں. یہ کون سی ہے؟ یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت تھی 180. سورہ نساء میں باقاعدہ یہ نظام آ چکا کہ کس کا وراثت میں کتنا حصہ ہے. تو اب وصیت والد کے حق میں نہیں ہوگی، والدہ کے حق میں نہیں ہوگی، البتہ ایسے رشتہ دار کے حق میں ہو سکتی ہے جو وارث نہیں بن رہا، جو وارث نہیں بن رہا، جس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے. دوست کے لیے ہو سکتی ہے. تو مرنے والا 1/3 مال میں سے، 1/3 سے زیادہ نہیں. مثال کے طور پہ اس کا ٹوٹل مال کتنا ہے؟ 99 روپے. تو 33 روپے یا 25 روپے یا 20 روپے یا 10 روپے دے سکتا ہے مسجد کو، یا اپنے رشتہ داروں میں سے کسی ایسے رشتہ دار کو جو وارث نہیں ہے. جو وارث ہے اس کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. ایسے ہی لوگ کہتے ہیں جی یتیم پوتا، تو یتیم پوتے کا قرآن و حدیث میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور اس میں کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وراثت کا تعلق رشتہ داری سے ہے، کسی کے یتیم یا فقیر یا مسکین ہونے سے نہیں ہے. ان کے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وراثت کس کو ملے گی؟ جو آپ کے محلے کے یتیم بچے ہیں یا فقیر بچے ہیں ان کو ملے گی، ایسا نہیں ہے. وراثت کا تعلق کس سے ہے؟ رشتہ داری سے. بیٹا وارث بنے گا، تو بیٹا موجود ہے تو پوتے کو کیسے ملے؟ لیکن
اگر مرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ پوتا یتیم ہے، اس کے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں اور یہ غریب ہے، اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو وصیت کر سکتا ہے، 1/3 مال کی وصیت کر کے جائے اس کے حق میں۔ 99 روپے میں سے بے شک اس کو 33 روپے دے جائے، 30 روپے دے جائے، 25 روپے دے جائے۔ تو یہ بہرحال جو تھا کہ فرض ہے وصیت کرنا کس کے لیے؟ والدین کے لیے، وہ حکم اب نہیں رہا۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لا وصیت لوارث، کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی۔ تو لوگوں کو اس معاملے میں توجہ دینی چاہیے۔ کئی لوگ زیادتی کرتے ہیں، فوت ہونے سے پہلے وارث کے حق میں وصیت کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی ایک بیٹے کے حق میں کہ بھئی اس کا ایک تو حصہ وہ ہے جو وراثت میں سے ہے، ایک تو ہم نے اس کو اضافی دینا ہے، تو یہ انداز درست نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کان المال للولدی، مال ہوا کرتا تھا کن کے لیے؟ اولاد کے لیے۔ وکانت الوصیۃ للوالدین، اور وصیت ہوا کرتی تھی والدین کے حق میں۔ فنسخ اللہ من ذلک ما احب، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے جو چاہا منسوخ کر دیا، کینسل کر دیا۔ فجعل للذکر مثل حظ الانثیین، تو اللہ رب العزت نے مرد کے لیے 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر حصہ مقرر کر دیا۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ اولاد کی۔ اب اصول کیا ہے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جب اولاد موجود ہے تو بیٹے کا حصہ ڈبل ہوگا، بیٹی کا حصہ کیا ہوگا؟ سنگل ہوگا۔ یعنی کہ جہاں لڑکے کو 20 روپے ملیں گے، لڑکی کو 10 روپے ملیں گے۔ اور اس کو بھی کوئی ظلم نہ سمجھے۔ یہ باتیں آپ نے سمجھنی ہیں اسلام کے تمام اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اگر اسلام لڑکے کو 20 روپے دے رہا ہے، لڑکی کو 10 روپے دے رہا ہے، تو یہ بھی آپ سب کو پتا ہے کہ گھر کا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ لڑکی کے ذمے کہ لڑکے کے ذمے؟ لڑکے کے ذمے۔ یہ بیٹا جس کو 20 روپے مل رہے ہیں، اس کی بیوی ہوگی، اس کے بچے ہوں گے، اور لڑکی کو 10 روپے مل رہے ہیں تو اس کی اپنی فیملی ہے، جہاں اس پہ خرچ کرنے کا ذمہ دار اس کا خاوند ہے۔ 10 روپے لے کے وہ کسی اور کے اوپر خرچ کرنے کی ذمہ دار نہیں ہے۔ اور اگر یہ بیٹا اور بیٹی غیر شادی شدہ ہیں تو پھر بھی ساری ذمہ داریاں کس پہ آنی ہیں؟ بیٹے پہ آنی ہیں۔ وہ بہن کی بھی شادی کرے گا، وہ گھر کا خرچہ بھی چلائے گا، وہ اپنی شادی بھی کرے گا، اپنا مکان بھی بنائے گا۔ یعنی کہ بہن کی شادی کرنے والا بھی وہ، اپنی شادی کرنے والا بھی وہ۔ اور شریعت کے لحاظ سے اس لڑکی کے ذمے کچھ خرچہ نہیں ہے۔ یہاں بھائی خرچ کرے گا، وہاں جائے گی خام خرچ کرے گا۔ تو وجعل، اس کے بعد کیا؟ وجعل للابوین لکل واحد منہما السدس، اور اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے، لکل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ مقرر کر دیا ہے۔ کتنا مقرر کر دیا ہے؟ چھٹا حصہ۔ یہ کب ہے؟ جب اولاد موجود ہو۔ جب اولاد موجود ہو میت کی، جب میت کی، فوت ہونے والے کی اولاد موجود ہو تو والدین کو کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا۔ وجعل للمرأة الثمن والربع، اور اللہ نے مقرر کر دیا عورت کے لیے کتنا حصہ؟ 8واں اور 4تھا۔ یعنی کہ مرنے والے کی اولاد موجود ہے تو بیوی کو کتنا ملے گا؟ 8واں حصہ۔ خاوند فوت ہوا ہے اور اس کی اولاد موجود ہے، چاہے اسی بیوی سے یا کسی اور بیوی سے، تو اب جو بیوی موجود ہے اس کو کتنا حصہ ملے گا؟ 8واں۔ اگر 2 بیویاں ہیں تو ان کو 8واں ہی ملے گا، اسی کو تقسیم کریں گی آپس میں۔ 2 بیویوں کے بڑھنے سے حصہ بڑھے گا نہیں۔ والربع، اور 4تھا حصہ ملے گا بیوی کو کب؟ جب مرنے والے خاوند کی اولاد نہ ہو۔ وللزوج الشطر، اور خاوند کو کتنا حصہ ملے گا بیوی کی وراثت میں سے؟ آدھا۔ کب؟ جب کہ فوت ہونے والی بیوی کی اولاد نہ ہو۔ والربع، اور 4تھا حصہ ملے گا کب؟ جب فوت ہونے والی بیوی کی اولاد موجود ہو۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں کیا ہے؟
وجعل للابوین لکل واحد منہما السدس والثلث، کہ اللہ رب العزت نے والدین میں سے ہر ایک کے لیے کتنا حصہ مقرر کیا ہے؟ چھٹا حصہ اور تیسرا حصہ۔ اچھا، چھٹے کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں، چھٹا حصہ کب ملے گا؟ جب اولاد موجود ہوگی چھٹا حصہ۔ اور تہائی کب ملے گا؟ تہائی پہلے نمبر پہ ملنا ہے ماں کو۔ کب؟ جب میت کی، فوت ہونے والے کی اپنی اولاد موجود نہ ہو اور اس کے دو یا دو سے زیادہ بہن بھائی بھی موجود نہ ہو، تو پھر ماں کو کیا ملے گا؟ پھر تیسرا حصہ ملے گا۔ اور باپ کو کیا ملنا ہے؟ جب اولاد موجود ہے میت کی، چھٹا حصہ، اور اگر موجود نہیں ہے تو پھر وہ عصبہ بن جائے گا۔ پھر وہ کیا بن جائے گا؟ عصبہ بن جائے گا۔ تو یہ چند ایک مسائل تھے جن کا وراثت کے تعلق سے یہاں پہ تذکرہ ہوا ہے، اور باقی مسائل پہ انشاءاللہ گفتگو آئندہ دروس میں ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے بیان کردہ یہ مسائل سمجھنے کی توفیق دے اور ان میں دلچسپی لینے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں شریعت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے باقی رشتہ داروں کی طرح، دوستوں کی طرح دنیا سے جاتے ہوئے وراثت کے معاملے میں کوئی غلط کام کر جائیں، اور قبر میں جاتے ہوئے جب دنیا سے جا رہے ہوں تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے جا رہے ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں شریعت پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔